احباب گرامی، اللہ ذوالجلال نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو صبر کی جو تلقین کی، اس حوالے سے ایک مثال یہاں اللہ رب العالمین نے ذکر کرنی ہے۔ اس مثال کی مکمل تفصیل ہم اپنی آئندہ ملاقات میں دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اس چھوٹی سی آیت کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ چونکہ ہم نے اس بات کا مطالعہ کیا ہے کہ قرآن کی حقانیت کا انکار کر کے کفار مکہ نے اللہ کے غضب کو دعوت دی، لیکن مالک دو جہاں نے ان کو مہلت دی، ان پر اپنی رحمت کی تاکہ وہ ہدایت کے رستے کو اختیار کر لیں۔ انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو گالیاں بھی دیں، اعتراضات بھی کیے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے تمام تر اعتراضات کا مسکت جواب دیا۔ جب وہ لاجواب ہو گئے تو دنیا بھر کی مشہور اقوام کی گواہی ان کے سامنے رکھ دی کہ دیکھو ان لوگوں کو ہم نے کیسے تباہ و برباد کیا۔ پھر اپنے حبیب کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں کی باتوں پر صبر کیجیے، لوگ برا بھلا ہی کہتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ آیت نمبر 17 کے پہلے 4 الفاظ وہ ان کی تفسیر اس واقعے کے اندر ہمیں ملے گی، اور وہ 4 الفاظ یہ تھے کہ اصبر علی ما یقولون، لوگوں کی باتوں پر صبر کیجیے، اور ہمارے بندے داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کریں جن کے پاس بادشاہت ہے، قوت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی رضامندی ان کو عطا ہوئی ہے، ان کے پاس ملک ہے اور حکومت ان کی مضبوط ہے، اور ہم نے ان کو حکمتیں عطا کی اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی ان کے پاس موجود ہے۔ ان ساری صلاحیتوں کے ساتھ ان کے ساتھ ایک انہونا واقعہ پیش آیا جس کا قرآن ذکر کرتا ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ ان واقعات میں سے ہے جو ہمارے ہاں مشہور و معروف نہیں ہے، اور اس واقعے کو بیس بنا کر بعض لوگوں نے، جیسا کہ عیسائی اور یہودی لوگ، وہ انبیاء کی شان میں گستاخی کر جاتے ہیں۔ اپنے تئیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے نبیوں کی سیرت جمع کی ہے اپنی مقدس کتاب میں، بائبل میں، جبکہ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ قرآن کھری اور سچی بات ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور جو اس کا موضوع نہیں ہوتا، جو چھانٹی چیز ہوتی ہے، قرآن اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرتا کہ فضول چیز کا قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ لوگ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، اس کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک آدمی کے پاس 99 دمبیاں تھیں، 99 بھیڑیں تھیں، اور ایک دوسرے آدمی کے پاس ایک بھیڑ تھی۔ جس کے پاس 99 تھیں اس نے دوسرے سے کہا کہ تم اپنی ایک بھیڑ بھی مجھے دے دو، جسے میں اپنی بھیڑوں کے ساتھ شامل کروں اور میں امیر کبیر بن جاؤں۔ یہ بات کا معاملہ ہے کہ اس کی تفسیر ہم کیا کریں گے۔ یہ پورا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب داؤد علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے حضور عبادت کر رہے تھے۔ فیصلے کا وقت نہیں تھا، رات کا وقت تھا، یہ لوگ دوار پھیلان کر اندر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان فیصلہ کیجیے۔ یہ واقعہ ایسا انہونا ہوا کہ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی ایک خطا کا احساس ہو گیا۔ ان کی خطا کیا تھی یہ بھی انشاءاللہ ہم آنے والی ملاقات کے اندر پڑھیں گے۔ اب قرآن نے واضح لفظوں میں کہا، آپ جب آیت نمبر 24 کا مطالعہ کرتے ہیں اور آیت نمبر 23 کا، ان دونوں میں ایک لفظ آپ دیکھیں، ناجتن کا لفظ آیا ہے۔ ناجتن لکھا ہوا ہے، ناجتن۔ ناجہ عربی میں دمبی کو کہتے ہیں، ناجہ عربی میں دمبی کو کہا جاتا ہے۔ اب عیسائی لابی کیا کہتی ہے، یہودیت یہ کہتی ہے کہ جی اصل بات یہ تھی، میں آپ کے علم میں یہ واقعہ اس لیے لا رہا ہوں کہ کوئی ہمیں قرآن کی غلط تفسیر کے اوپر نہ لگا دے، وگرنہ یہ ایسی بات ہے کہ زبان سے ادا کرتا ہوا بندہ ڈرتا ہے۔ وہ لوگ اس کے بارے میں بات یہ بیان کرتے ہیں، اور ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، اللہ جزا دے ہمارے مسلمان علماء کو، کہ جنہوں نے
اس واقعے کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کو خرافات میں شمار کیا اور بتایا کہ یہ بے اصل ہے، اس کا انبیاء کے ساتھ ذرہ بھر تعلق نہیں۔ ان میں سے واقعہ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اصل میں داؤد کے پاس 99 بیویاں تھیں، داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، اور 99 بیویوں کے بعد انہوں نے ایک خاتون کو دیکھا تو ان کو وہ اچھی لگی، تو انہوں نے اس کے بندے کو مروا کر اس عورت کے ساتھ خود نکاح کر لیا۔ یہ انبیاء کے بارے میں بات جو ہے مشہور انہوں نے کی ہے کہ میں نے آپ کو یوں کہہ لیں کہ بڑے سادہ لفظوں کے اندر یہ جملہ بول رہا ہے، مگر نہ کتابوں کے اندر جو لکھا ہوا ہے اللہ ہی معاف فرمائے بندہ پڑھ نہیں پاتا۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ میں آج آپ سے معذرت کر لوں، یہ درس نہ دوں اور ہم ان کو چھوڑ کر آگے جائیں، لیکن پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہمیں غلط فہمی کو دور ضرور کرنا چاہیے، ہمیں صحیح فہم ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ لوگ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں جو 99 دمبیاں ہیں اصل میں رب نے اشارہ دیا تھا داؤد کو کہ تو نے یہاں پر غلطی کی۔ نعوذ باللہ، انبیاء کرام علیہم السلام سے غلطی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ موضوع ایک الگ موضوع ہے۔ کیا نبی سے غلطی ہو سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ نبیوں سے وہ غلطی نہیں ہوتی جو ہم جیسے انسان کرتے ہیں، یہ بات تو پکی۔ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، وہ غلطی نہیں کرتے جو ہم کر جاتے ہیں۔ مثلا یہ کہ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، نبی ایسا کام نہیں کرتے، لیکن وہ باتیں جو عصمت انبیاء کے خلاف ہوں، یوں کہہ لیں کہ ایک نبی کی شان کے وہ لائق نہ ہوں، ایک نبی کا جو درجہ ہے اس کی شان کے لائق نہ ہو۔ اس کو آپ اس مثال سے سمجھ لیجئے، اس کو اس مثال سے سمجھ لیں کہ جیسے ایک بہت بڑے عالم دین کسی جلسے میں شرکت کے لیے جائیں اور وہ صف پر بیٹھے ہوں تو ہمارے عوام ان کو کہتے ہیں شیخ صاحب آپ اوپر کرسی پہ بیٹھیں، آپ کی شان نہیں ہے کہ آپ عوام میں بیٹھیں، آپ کرسی پر بیٹھیں۔ حالانکہ زمین پر بیٹھنا اور بات ہے اور کرسی پر بیٹھنا اور بات، لیکن ایک عالم کی شان جو ہے وہ ہمارے دلوں میں یہ ہے کہ وہ اس شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ زمین پہ بیٹھے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ اونچی جگہ پر بیٹھے، اس کو اللہ نے علم دیا ہے۔ ایسے ہی انبیاء کے ساتھ معاملہ ہے کہ وہ معاملات جو عام انسانوں کے لیے کچھ نہیں ہوتے، لیکن اگر انبیاء وہ کریں گے تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ چیز ان کی شان کے خلاف ہے، وہ چیز ان کی شان کے خلاف۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایک کھلی فتح کی خوشخبری دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اس لیے کہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے تمام تر گناہوں کو معاف کر دے۔ یعنی اپنے حبیب کو اللہ نے یہ کہا کہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے تمام تر گناہوں کو معاف کر دے۔ ہمارا اردو دان طبقہ اس بات پر بھڑک اٹھتا ہے کہ کیا نبی بھی گناہ کر سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے اگلے پچھلے تمام تر گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ چلو جی ہم گناہ کا لفظ استعمال نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں اللہ کہتا ہے اللہ آپ کی اگلی پچھلی تمام تر خطاؤں سے درگزر کر دیتا ہے، اللہ آپ کو بخش دیتا ہے۔ تو ہم قرآن پر اعتراض کر رہے ہیں، اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ نبی گناہ نہیں کر سکتا۔ بات یہ ہے، میں نے پہلے کہا کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر نبی وہی کام کرے تو وہ ان کے لیے خطا بن جاتی ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال، اس کی مثال بدر کے قیدیوں کا معاملہ تھا۔ بدر کے قیدیوں کا معاملہ تھا، سیدنا ابو بکر صدیق سے مشورہ لیا کہ کیا کریں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے اللہ کے رسول مدینہ کی مالی حالت کمزور ہے، ہم ان سے فدیہ لے لیتے ہیں، اور جو فدیہ نہیں دے سکتے وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ یہ ان کا اپنا ایک موقف تھا۔ سیدنا عمر سے مشورہ لیا، سیدنا عمر کہنے لگے اللہ کے رسول نہیں، اس وقت بے شک ہم مالی طور پہ کمزور ہیں، لیکن کفار کا سر کاٹنے کے لیے آپ میرے رشتہ دار جو قیدیوں میں ہیں وہ مجھے دیں، اور علی کے جو رشتہ دار علی کے ہیں وہ حوالے کر دیں ان کے، اور جو ابو بکر کے ہیں وہ ان کے حوالے کر دیں۔ ہم ان کے رشتہ دار ہیں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ کافر کی گردن کاٹو، ہم ان کی گردنیں کاٹتے ہیں، تاکہ مکہ والوں پر اچھا اثر پڑے کہ مسلمانوں سے جلدی پنگا نہیں لینا۔
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رائے کو ترجیح دی اور فدیے والا معاملہ کر دیا۔ اب یہ معاملہ جب طے ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کر دیا، اللہ رب العالمین نے آیات نازل کر دی، کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ جب اس کے پاس قیدی موجود ہوں، سورۃ الانفال میں یہ آیات موجود ہیں کہ جب اس کے پاس قیدی موجود ہوں تو وہ ان سے فدیہ لے، یہ کسی نبی کے لائق نہیں ہے۔ یہ تو نہیں کہا اللہ نے کہ آپ نے غلطی کر دی، اللہ نے یہ کہا کہ یہ آپ کے لائق نہیں، آپ کی شان کے خلاف تھی، لیکن خیر ساتھ ہی اللہ یہ بھی کہتے ہیں اب جو ہونا تھا سو ہو گیا، جو فدیہ آپ لے رہے ہیں وہ کھائے پیئے وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات اتری تو آپ رونے لگ گئے، حدیث صحیح مسلم کے اندر آتا ہے آپ رونے لگ گئے، اور سیدنا ابو بکر صدیق بھی بیٹھے رو رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ نبوت کا مقام کیا ہے، ہمیں کوئی بندہ کہہ دے ہم کوئی کام کریں، مثال کے طور پہ ایک بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں یار یہ آپ کے لائق نہیں ہے کہ آپ نماز چھوڑیں، یہ آپ کی شان کے خلاف ہے، آپ کے چہرے پہ داڑھی ہے، آپ کے لائق نہیں ہے کہ آپ ایسا کام کریں۔ وہ بندہ کہے گا ہاں ٹھیک کہہ رہے، لیکن جو نبی ہے اگر اس کو رب کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کے لائق نہیں تو بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے، آپ اندازہ کیجئے یہاں پر سیدنا عمر اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا ان کا اللہ کے رسول کے ساتھ پیار ہے۔ آ کر دیکھا کہ اللہ کے رسول بھی رو رہے ہیں، ابو بکر بھی رو رہے ہیں، دونوں سے ہی بڑا پیار تھا۔ کہنے لگے اے اللہ کے رسول ما یبکیکما، کون سی چیز آپ دونوں کو رلا رہی ہے؟ وہ دونوں روتے ہی رہے، کچھ جواب نہیں دیا۔ کہا ہے اللہ کے رسول اگر آپ نے نہیں بتانا تو لیں پھر میں بھی رو رہا ہوں اس لیے کہ میرے دو پیارے ساتھی رو رہے ہیں، مجھے پتا نہیں ہے لیکن میں پھر بھی آپ کے ساتھ مل کر رو تو رہا ہوں، کوئی دیکھے تو کہے کہ ہاں یہ یار مل کر بیٹھے اور رو رہے ہیں۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اللہ کی قسم اللہ جنت میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ ابو بکر و عمر کو ضرور داخل کرے گا۔ کیوں کہ جب بھی میں نے اپنی زندگی میں دیکھا تو اللہ کے رسول کو دیکھا تو پیچھے ابو بکر و عمر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کہا کرتے تھے کہ میں اور ابو بکر اور عمر آئے، میں اور ابو بکر اور عمر گئے تو اللہ کی قسم اللہ آپ کو اور ابو بکر و عمر کو اکٹھے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ان کی محبت تھی آپس میں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انبیاء کی شان کے خلاف ہوتی ہیں اور اللہ رب العالمین ان پر متنبہ کر دیتا ہے اور وہ اسے اپنی غلطی ہی مانتے ہیں۔ دوسری مثال، یونس علیہ السلام اپنی قوم سے کہا اللہ سے ڈرو، وہ قوم باز نہیں آئی، اللہ کی اجازت کے بغیر وہ بستی سے نکل گئے کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آنا، ابھی اللہ نے حکم نہیں دیا تھا کہ آپ نکلیں، بستی سے نکل گئے بغیر اجازت کے، آپ نے سورہ صافات میں پڑھا ہوگا، بغیر اجازت کے اس بستی سے نکل گئے، مختصر یہ کہ مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیے گئے، اور ان کو اس وقت اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اللہ سے استغفار کن الفاظ میں کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، غلطی مجھ سے ہوئی، میں ظالم ہوں۔ حالانکہ ہم اپنے آپ کو ظالم نہیں کہتے، ظالم کہتے ہیں جو بہت بڑا گنہگار ہو، یعنی انبیاء اپنی شان کے خلاف کوئی کام ہو جاتا ہے ان سے تو پھر وہ اپنے آپ کو گناہگار تصور کر کے اللہ سے ایسے درجے پہ جا کے توبہ کرتے ہیں جو ہم جیسوں کے پاس ہے ہی نہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، لوگ کہا کرتے تھے اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں تو پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول کہا کرتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا اس انعام پر اللہ کا شکر نہ کروں، اللہ کا شکر نہ ادا کروں؟ تو میرا بھائی بندے کو ذرا ٹھنڈے دل سے باتیں سن لینی چاہیے، سوچ لینی چاہیے، سمجھ لینی چاہیے، مسئلے کوئی اتنے نہیں ہوتے۔ ہمارا اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہم الفاظ سن کے بھڑک جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس قرآن کو اٹھا کر اگر زمین پہ رکھ دیا جائے تو ہم اس پہ بھڑک اٹھیں گے، لیکن یہی جب بائنڈ ہو رہا ہوتا ہے، جب اس کی جلد ہو رہی ہوتی ہے تو اردو بازار لاہور میں یہی زمین پر پڑا ہوتا ہے، تب کوئی کچھ نہیں کہتا۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں ٹھنڈا رہنا چاہیے، اسلام نرمی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ